اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان مشرکوں کو بھی ہم جمع کریں گے. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان نقلی خداؤں کو بھی سامنے لائیں گے جو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنائے تھے. فَيَقُولُوا، پھر اللہ ان سے یہ پوچھیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اے پیرو فقیرو تم نے میرے بندوں کو تباہ کیا ہے. ام ہم ضلوا السبیل، یا اپنی شوق سے یہ گمراہ ہوئے تھے. قالوا، تو وہ نقلی خدا کہیں گے سبحانک، اللہ اب تو پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم بندوں کو آپ سے ہٹا سکتے ہیں. ولکن متعتہم وآباءہم، مگر ان کو دنیا کا نفع ملا اور ان کے باپ دادا کو دنیا مل گئی. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ خدا کے ذکر کو بھلا بیٹھے. وکانوا قوما بورا، اور یہ ہلاکت والی قوم بن گئی. آیت نمبر 17 18، پارہ نمبر 18 اور سورۃ الفرقان. وہ لوگ جو خدا کے سوا دوسروں کو خدا بناتے ہیں، آج ان کا انجام ہے. اللہ ان کو جمع کر لیں گے. جس بت کو یہ پوچھتے تھے، جس پیر کو یہ خدا کہتے تھے، جس بزرگ کو یہ خدا کہتے تھے، اللہ اس کو بھی سامنے کھڑا کر دے. اللہ کہیں گے یہ سارے گمراہ ہیں، سارے مشرک ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب تم نے ان کو گمراہ کیا. اب وہ پیر صاحب بولیں گے جناب تو اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی تیری طاقت ہے، تیرے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کو کہیں اس خدا کو چھوڑ کے اس کو مان لو. دیکھیں نا، مشرک کرتا ہے شرک. کیا کرتا ہے؟ پورا قرآن اس کا مقابلہ کر کے اس کو کہتا ہے شرک نہیں کرنا. نبی اس کو کہتے ہیں شرک نہیں کرنا، صحابہ اس کو کہتے ہیں شرک نہیں کرنا، اولیاء اس کو کہتے ہیں شرک نہیں کرنا، فرشتے کہتے ہیں شرک نہیں کرنا، خدا کہتا ہے شرک نہیں کرنا. خدا کی طاقت کتنی بڑی ہے، رسول کی طاقت کتنی بڑی ہے، صحابہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، علماء کی طاقت کتنی بڑی ہے، مفتیوں کی طاقت کتنی بڑی ہے، قرآن کی طاقت کتنی بڑی ہے. اور ایک لولا لفنگا لنگڑا ایک پیر ہم نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں اور اس کے پاؤں دبا رہے ہیں اور اس کے گٹے چوم رہے ہیں اور اس کو قضائے حاجت مان رہے ہیں اور مشکل کشا مان رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی بگڑی بنائے گا، یہی نظر کرم کرے گا، یہی نظر شفقت کرے گا. اللہ کی طاقت، قرآن کی طاقت، نبی کی طاقت، علماء کی طاقت، مفتیوں کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. آج اللہ اس پیر کو کھڑا کر کے کہیں گے بھائی یہ ہے گمراہ، یہ کہتے ہیں کہ تو نے ان کو گمراہ کیا، تو بتا تو نے ان کو کیا ہے یہ خود ہوئے ہیں. یہ سوال آئے گا. وہ یہی بات کہے گا اللہ تو اور تیری ذات اور تیری طاقت اور میں ایک چھوٹا سا، میں ان کو کس طرح گمراہ کر سکتا ہوں. اب یہ پیر صاحب کو کہیں گے جناب آپ نے ہی تو ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے کندھوں پہ بیٹھ جانا، جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی، کوئی نامہ اعمال نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں. میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو، سر پہ ہاتھ رکھوا لو، کمر پہ ہاتھ رکھوا لو، دل سے دل لگا لو، میری خانقاہ کے مرید بن جاؤ، مجھے پیر مان لو، تم بخشے گے، تم بخشائے گے. اب تم کچھ کرو نہ کرو تمہارے اوپر ہاتھ ہے، تمہارے پیچھے پیر ہے، تمہارے آگے پیچھے تمہیں بخشوانا ہے. اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پہ، ان لوگوں پہ لعنت. چلے والی سرکار، کھوتے والی سرکار، پتہ نہیں کون کون سی سرکار. کھوتے والی سرکار کا پتہ ہے نا، یہ مانسیرا میں ایک کھوتا تھا، وہ بیچارہ مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو جو اس چرواہا اس کو چراتا تھا وہ بڑی محبت کرتا تھا مالک، اس سے بہت پیار کرتا تھا. اس نے اس کو دفن بھی کر دیا اور اس کی عقیدت کے اندر اس کے سامنے لکھ دیا جناب کھوتا قبر بنا دی اس کی. دنیا وہاں جاتی ہے، دنیا پاگل ہے، یہ اندھے ہیں جی. کیا ہے یہ؟ ایک ہے بابا چھتری والا، یادگار ہے نا جی، اس سے پہلے
تو یہ ہمارے جو بڑے بزرگ، ہمارے تایا چچا وغیرہ جو اس علاقے کے پرانے لوگ ہیں، یہ اتنا بدبخت تھا کہ جب یہاں سے عورتیں گزرتی تھی تو دھوتی اپنی کھول دیتا تھا اور ان کو اپنی شرم گاہ دکھاتا تھا. بڑی مشہور بات ہے اس کی. بابا چھتری والا آج وہاں لینے لگی ہوتی ہیں لوگ عقیدت کر. وہ جو کھوتا قبر ہے وہاں باقاعدہ لنک روڈ نکالی گئی ہے. کیا نکالی گئی ہے؟ لنک روڈ. اور دنیا جا کے وہاں پہ بیٹھتی اور منتیں مانتی ہے. یہ بات پکی ہے کہ وہ گدھا مر گیا تھا، گدھے کا مالک اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اس نے کہا یار میں اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھوں جہاں مجھے پتا چلے کہ میرا گدھا کدھر دفن ہے جی. پہنچی ہوئی سرکار، فلاں سرکار ہے، نام ہی نہیں آتے ان کے، الٹے پلٹے نام. پر اللہ ان کو کھڑا کرے گی. اب عوام ساری جائے گی جناب پیر صاحب آپ کا ڈیرا تھا، آپ کی خانقاہ تھی، آپ کی گدی تھی، آپ نے ہمیں کہا تھا جناب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا قریبی ہمارا دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، اگر وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ سنے گا تو اس کو خود سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ خود آئے گی اس کو. بڑا گہرا آدمی تھا. اس نے قرآن کا کوئی ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا کسی ٹائم، تو اس کو کسی نے کہا جی یہ بندہ کافر ہے. حضرت تھانوی کے بارے میں کیا کہا؟ بندہ کافر ہے. وہ اس کے دماغ میں نا شیطان نے ایسی چوٹ لگائی کہ اس کے بعد تو وہ پیچھے ہی ہو گیا. اس نے اپنے بچے بھی ہٹا دیے، علماء سے دوستیاں چھوڑ دی، اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں سنی بریلوی بھائی، ان میں سے ایک ساتھی اس کا لنگوٹیا یار تھا، وہ ہمارا بھی دوست تھا. وہ جناب اس نے دیکھا جناب یہ تھوڑا پھسل گیا ہے تو اس کو اپنی لائن پہ لگا دیا. جب اپنی لائن پہ لگایا گیا تو اس کو پروٹوکول ملا. ابھی یہ پروٹوکول کی بات آ رہی ہے قرآن میں. کیا ملا اس کو؟ پروٹوکول. اس نے بڑے شاش باش کر کے پھر ایک جماعت نے اس کو اپنی رکنیت دے دی، پھر اس کو ایک عہدہ دے دیا. وہ جو دوست اس کو سمجھتا تھا کہ یہ مولانا صاحب سے سائڈ پہ ہو گیا تو اب ہم اس کو کیچ کریں، انہوں نے بھی اس کو کیچ کر لیا. اور ایسا کیچ کیا ایک وقت میں وہ بندہ میرے پاس آ گیا رات کو 12 بجے، کہنے لگا جناب وہ تو ساڑھے سر تو بھی کراس ہو گیا. اسی انہوں لے کے آئے سی اپنے رستے دے، اور ساڑھے کو بھی اگے چلا گیا، کوئی پتہ نہیں انہوں لوگ خدا ہی نہ بنا بیٹھے. زندہ ہے وہ، اللہ اس کو ہدایت دے. عقیدہ اس کا گمراہی کے راستے پہ. ایک اور ہمارا ایک دوست ہے اور اس کا آگے سگا بھائی ہے، وہ مجھے ایک دن لے گیا دکان پہ، کہنے لگا یار یہ میرا بھائی ہے، اسی طرح نماز کی تو بات کرو. میں نے کہا یار نماز پڑھا کرو. کہتا ہے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے یہ جو سانس ہے نا، سانس، اس میں اللہ 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 کرو. یہ اگر سانس میں اللہ رہ گیا تو یہ سانس نے دوبارہ نہیں آنا. نماز رہ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لیں گے، فدیہ دے دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن اللہ کا نام اگر رہ گیا تو یہ سانس دوبارہ بحال نہیں ہونا. ایک کہنے لگا نماز تو زنانیوں کا کام ہے. یہ ابھی میں سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا، ایک کہنے لگا جناب ڈھول بجانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ. بڑا عالم ہے، پگڑی چھگڑی باندھی ہوئی، بڑی مستی میں آگے کہتا ہو مولویوں کی ہو گیا ڈھول بجانا تھا، قرآن تو ثابت ہے. میں نے کہا لعنت ہے اس کے اوپر. میں نہ بھی کہوں تو قرآن خود لعنت بھیج رہا ہے اس کے اوپر. یہ ہیں مشرک لوگ جو اپنی دنیا کو چمکاتے ہیں. لوگوں کا تو ساڑھے ہاتھ ہاتھ رکھ دو، ساڑھے نال جڑ جاؤ، ساڑھی خانقاہ آ جاؤ، بیعت کر لو، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا اب تم بخشے بخشائے گے. آج اللہ ان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے یار یہ ہزاروں آدمی ہیں، یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ تو پکے جہنمی ہیں، بتاؤ تم نے ان کو گمراہ کیے، خود گمراہ ہوئے. اب وہ بگڑ جائیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے کہاں گمراہ کیے. ان کے پاس قرآن تھا مان لیتے، نبی تھا مان لیتے، رسول تھا مان لیتے، مسجدیں تھی مان لیتے، علماء سمجھا رہے تھے مان لیتے، مفتی سمجھا رہے تھے مان لیتے، بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے. میں اگر تھا بھی شیطان تھا، چلو میں باطل پہ تھا، میں نقلی آدمی تھا، میں جعلی پیر تھا، میں جو کچھ بھی تھا، انہوں نے میری بات مان لی اور قرآن کو نہیں مانا. یہ قصور تو ان کا ہے، قصور تو ان کا ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ نقلی خدا کہیں گے بات ہی ہے، بات یہ ہے ان کے پاس دولت آئی ہے،
ان کے پاس کیا آ گئی؟ دولت آ گئی اور پیسہ آ گیا، دنیا آ گئی، سب کچھ آنے کے بعد نسو ذکر، انہوں نے اللہ اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا، پھر وہ اللہ کی محبت ان کے دل سے نکل گئی، پھر یہ نقلی پیروں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ اصل ان کو اندھا کیا دولت نے، اصل ان کو اندھا کیا دنیا نے، اصل ان کو اندھا کیا بزنس نے۔ آج ہمارے پاس اگر 10 کھرب روپیہ ہو جائے، بھائی صاحب پیسہ تو دنیا میں ہی ہے نا، شفٹ ہو رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، زر مبادلہ تو ہمارا ہی ہے۔ اچھا یہ اگر ہمارے پاس آ جائے 10 کھرب روپیہ، ہمارے یہ جو بادشاہ ہے نا جنہوں نے پاکستان کو نوچ کے کھایا ہوا ہے، یہ کھربوں کے مالک ہیں، ان کے پاس 10 کھرب ہوگا۔ چلو جی ہمارے جیسے بندے کے پاس آ جائے 10 کھرب روپیہ، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے، لیکن ہم میں سے 99% لوگ اللہ کو چھوڑ دیں گے، مسجدیں چھوڑ دیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے، داڑھی چھوڑ دیں گے۔ اگر اس کے باوجود وہ ایمان پہ رہے تو 10 کا 10 کھرب خدا کے راستے میں قربان کر دیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ پیسہ جو ہے نا یہ اژدہا ہے اور سانپ ہے جو ہم اپنے بینکوں میں اور بکسوں میں پال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پال رہے ہیں۔ 10 کھرب روپیہ اگر کسی بینک میں بھی ہوتا ہے نا تو وہ بینک بھی خوف زدہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارے جہاں سے تھیلے بھر کے لے جاتے ہیں اور باہر کے بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، وہاں سے یہ نکال لیں تو وہ بینک کی دیوالیہ ہو جائے۔ دولت ہماری ہے مگر اس دولت پہ باہر کے بینک ایکٹیو ہیں، چل رہے ہیں۔ اگر یہ وہاں سے پیسہ کھینچ رہی ہے، عربی جو ہمارے عرب نسل ہے وہ انگریزوں سے یورپ سے پیسہ اپنا نکال پھینکے، ان کے بینک ڈوب جائیں گے۔ ہم نے سارا پیسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ آج ان کے پیر ان کو کہیں گے اور یار ان کو دولت نے اندھا کیا ہے، ان کو دنیا نے اندھا کیا ہے، ان کو محلات نے اندھا کیا ہے، ان کو تمام چیزوں نے اندھا کیا۔ اور اگر اللہ کی یاد آئے نا، اللہ کی یاد، پھر فرعون کی بیوی آسیہ کی طرح لوگ شاہی مال کو چھوڑ کے خدا کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ خدا کی طرف۔ اس لیے کوئی ہاتھ رکھ کے کہے تم کامیاب ہو تو وہ جھوٹا ہے، کوئی کہے میں تمہارا پیر ہوں تمہیں پل صراط پر کار دوں گا، یہ جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی کے سوا، صحابہ کے سوا جو آج کل بندے ہیں، کوئی کہے تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس بھائی تم نے ہمارے ساتھ نسبت قائم کر لی، ہم جانے اور ہمارا خدا جانے، لعنت ہے تمہارے اوپر، نماز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ میرے نبی کا ہی نہیں ہے، رسول کا ہی نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے میں کسی مولوی کا کوئی چکر ہے یا کسی فرقے کا چکر ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا آج اس کو فرقوں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہاں فلاں مولوی نے کہی ہونی گل، اے جڑا نا انہیں کہی ہونی گل، اس طرح دی گل کر سکتا ہے تو وہی مولوی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کی ڈیٹیل میں آؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، مشکل کشاں، حاجت رواں، کل کا کل، مالکوں کا مالک، خالقوں کا خالق، ضرر کا مالک، نفع کا مالک، انسان کا مالک، کائنات کا مالک، حشر کا مالک، جنت کا مالک، جہنم کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ حضور بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، کتب بھی، ابدال بھی، غوث بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ اس کی عظمت کو بیان کر دیتے ہیں، اللہ اگر نہ دے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، رسول بھی کچھ۔ حضرت علی نے جب خیبر کا وکیلہ فتح کر لیا تھا نا، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ دوسرے دن لوگوں نے کہا ایک دفعہ اور ہمیں ذرا دکھائیں جناب آپ نے کل کیسے اٹھایا اس کے دروازے کو۔ 70 صحابہ لگے ہوتے تھے، وہ نہیں ہلا۔ حضور نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا، فتح کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے خدا اور اس کے رسول کیا کرتے ہیں؟ محبت کریں۔ آپ نے حضرت علی کو دیا، انہوں نے ایسے اٹھایا اور ہلا فتح۔ دوسرے دن ہاتھ لگایا، اس کو ہلا تک نہیں سکے، حضرت علی ہلا تک نہیں سکے۔ آپ نے کہا کل حکم بھی خدا کا تھا، طاقت بھی سپلائی اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، آج حکم خدا کا نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، علی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ کروائیں، اللہ نہ کروائیں۔ مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، کشتی پار لگا دینا۔ خدا کے بندو کشتی تم پار لگا سکتے ہو،
ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ابھی استغفار کر سکتے ہیں، ابھی رب سے معافی مانگ سکتے ہیں، آج کی رات میں زندگی بدل سکتے ہیں، آج کی رات میں اللہ کو منا سکتے ہیں، آج کی رات میں کشتیاں اور جہاز سب کچھ پار کروا سکتے ہیں۔ کس سے کروانے؟ اللہ سے کروانے۔ کس سے کروانے بھائی؟ اللہ سے کرو۔ جیسے جناب وہ ایک بندہ ڈوب رہا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، لوگوں نے کہا بھائی خدا دے نا تے من لے کوئی دیگ ہے نہیں۔ اچھا جناب ٹھیک ہے، اب وہ چپ ہے۔ بعد میں جناب اس نے جب دیکھا کہ میں بالکل یہ فارغ ہونے لگا تو اس نے دیگ مان لی۔ اچھا اللہ نے ایک موج بھیجی اور اس کو اٹھایا اور وہ بچ گیا۔ اب لوگوں نے کہا دیگ، انہوں نے کہا کیڑی دیگ؟ کیڑی دیگ؟ ایک موج اور آئی پھر ڈوب گیا۔ پھر غیبی آواز آئی تو نے دیگ مانی تھی، تو نے دی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار دینی تو تھی، میں تو پوچھ رہا سی کیڑی دیگ؟ مرغی تے دینی ہے، بکرے سے دینی ہے، چولا سے دینی ہے، ریت دینی ہے۔ یہ نظام ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، فی ظلمات البر والبحر، چاہے خشکی ہو، چاہے موج ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی اور شرک سے بعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔